اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وغجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میگنیشیم پر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں۔ میگنیشیم ایک منرل ہے، بہت ضروری ہے، اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میگنیشیم کی مقدار آپ ذرا سرچ آؤٹ کریں۔ میں نے بھی کی ہے، جو آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو میگنیشیم تقریباً ڈیلی ایک جوان آدمی کو، جس کی عمر 19 سال سے زیادہ ہے، 19 سال سے لے کر 51 سال 51 ایئرز تک آپ کو روزانہ 400 ملی گرام سے لے کے 420 ملی گرام تک میگنیشیم چاہیے، ڈیلی چاہیے۔ اور اگر عورت ہے، خاتون ہے، 19 سال سے لے کے 51 سال کی عمر تک، اس کو 300 ملی گرام سے لے کے 320 ملی گرام، بعضوں کا 310 ملی گرام سے لے کے 320 ملی گرام ڈیلی اس کو میگنیشیم چاہیے۔ یہ ایک خاص منرل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف فوڈ آئٹمز میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے فائدوں میں ہم نے بتایا تھا کہ قوت مدافعت کا نظام بہت بہتر ہوتا ہے، اور جب قوت مدافعت کا نظام بہتر ہو جائے تو تمام بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ میگنیشیم بونز میں جا کے سٹور ہوتی ہے، زیادہ تر آدھی سے زیادہ میگنیشیم روزانہ جو ہمیں چاہیے فوڈ کے ذریعے جو ہم لیتے ہیں، تو وہ بونز میں آدھی سے زیادہ جا کے سٹور ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہ کچھ ٹیشوز میں، ہمارے مسلز میں اور ان چیزوں میں جا کے سٹور ہو جاتی ہے۔ اور جو ایکسٹرا میگنیشیم ہوتی ہے، جو باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ تو کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو اس کی زیادہ اتنی ٹاکسیسٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بہت زیادہ آپ میگنیشیم لینا شروع کر دیں گے، 420 ملی گرام سے اوپر چلا جائے گا، 450 500 ملی گرام تک، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ڈائریا بھی لگ جاتا ہے، اور قبض کشا کے طور پر بھی یہ دوائی میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ استعمال ہو جاتی ہے۔ تو میگنیشیم دوستو کیا کرتی ہے؟ مسلز کو موو کرانے میں، نروز کو بہتر فنکشن کرانے میں، نروز جو ہمارے یہ جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام اس کو کہتے ہیں، تو اس کو بہتر کام کرنے میں بھی میگنیشیم کا بڑا اہم کردار ہے۔ بلڈ شوگر لیول کو ٹھیک کرنے میں میگنیشیم بہت اہم رول ادا کرتا ہے، بہت اہم منرل ہے یہ، اور یا کرتی ہے کہہ لیں۔ اسی طرح بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرنے میں میگنیشیم کا بہت ہی بہترین رول ہے۔ تو سوڈیم ایک ایسی منرل ہے جو اگر باڈی کی ضروریات سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اس سوڈیم کو ہٹانے کے لیے پھر ہمیں میگنیشیم لینا چاہیے۔ جب میگنیشیم اور پوٹاشیم، جب یہ دو منرلز باڈی میں جاتی ہیں تو پھر سوڈیم ریموو ہونا شروع ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو سوڈیم ہے یہ پانی کو کھینچ کے اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو جب یہ پانی کو اپنے ساتھ کھینچ کے رکھتا ہے تو بلڈ کا پریشر جو ہے نا وہ تھوڑا بڑھتا ہے، اور خون تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو منرلز ہیں یہ ریموو کرتی ہیں سوڈیم کو پانی کے ساتھ، جو اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو خون کی نالیوں میں بلاکیج کرتی ہے سوڈیم، تو یہ پوٹاشیم اور میگنیشیم اس کو ریموو کرتی ہے۔ تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی میگنیشیم بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں کہ اس کے ذریعے ہمارے باڈی کی جو ضرورت ہے میگنیشیم کی وہ پوری ہو جائے۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے گہرے سبز رنگ کی سبزیاں، سبز پتے والی سبزیاں جیسے پالک ہے، جیسے دھنیا تو ہم استعمال کرتے ہیں تقریباً ہر سالن میں، اور پالک ہے، ساگ ہے، اس میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مٹر ہے، لیگیومز، یعنی جو مٹر والی غذائیں ہیں، تو اس میں بھی یہ میگنیشیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور میگنیشیم مرغی کے گوشت میں بھی ہے، اسی طرح بیف جو گایوں اور بھینسوں کا گوشت ہوتا ہے اس میں بھی میگنیشیم زیادہ ہے۔ تو بہرحال وہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی وجہ سے اگر ہم بیف کھائیں گے تو اس میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہے، تو اس سے بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میگنیشیم تو مل جائے گی، ساتھ فیٹ بھی آ جائے گی، ساتھ کولیسٹرول بھی آ جائے گا، تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہے
کہ ہم کون سا میٹ کھائیں جو ہمیں بہتر رہے گا۔ آپ اگر پولٹری میٹ کھائیں گے تو اس میں سے میگنیشیم بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس میں فیٹ کی مقدار اس بیف والے میٹ سے کم ہوتی ہے، تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پولٹری میٹ از پریفریبل دین بیف میٹ۔ میں تو مٹن پہ بھی پولٹری کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ سب سے کم فیٹ پولٹری میٹ میں ہے، مٹن میں بھی زیادہ ہے۔ مٹن یعنی بکروں کا جو گوشت ہے یا بھیڑوں کا گوشت ہے، اس کے اندر بھی فیٹ کی مقدار زیادہ ہے پولٹری کے میٹ سے، تو وہ بھی آپ کو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ یوز کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ احتیاط سے آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھاتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہماری شریعت میں ہے کہ کم کھائیں، کم بولیں اور کم سوئیں۔ تو کم بولنے والے پہ تو بس یہی ہے کہ آپ کے سامنے ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں، باقی میں کوشش کرتا ہوں کم ہی بولوں، کم سوئیں۔ سوتے بھی بس 6-7 گھنٹے ہی ہیں، اور 5-6 گھنٹے ویسے سونا چاہیے، کبھی کبھی 5-6 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے۔ اور کم کھائیں، اس پہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کم کھائیں۔ 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں، 2 ٹائم تو رہنے دیں گے، پھر اس میں جو اگر 1.5-2 روٹی ہے تو اس کو پھر 1 پہ لے آئیں گے، یا 1.5 ہے تو 1 پہ لے آئیں، 2 ہیں تو 1.5 پہ لے آئیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال تو دوستو میگنیشیم بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہاں، یہ ملک میں بھی آپ کو مل جائے گا میگنیشیم، دودھ میں بھی ہوتا ہے، بادام میں بھی ہوتا ہے، اور دہی میں بھی ہوتا ہے یہ میگنیشیم۔ تو آپ یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی استعمال کر لیا کریں، گاہے بگاہے، وقت کے مطابق، موسم کے مطابق۔ موسم کے جو فروٹس ہیں، پھل ہیں، وہ ضرور کھائیں، اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔